بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ ان کے بنا پر ہمیں کوئی جج نہ کرے۔ اتنا غفور الرحیم ہے میرا اللہ، اور یہ ہم ناشکر انسان ہی ہیں جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں، جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو سمجھتا اور اس سے نکالتا ہے۔ بس کوشش کرو، اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے نا، کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود دے گا۔ بس آپ کا ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔ یا اللہ، میں نے ہر جگہ خوشی تلاش کی، لوگوں میں، چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے گناہ کر کے گناہوں میں خوشی تلاش کر رہی تھی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کو ناراض کر رہی تھی، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لوگوں کو دکھ سنا رہی تھی، لوگوں کے آگے رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں اکیلی تھی، میں چاہتی تھی کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ ساتھ دے، کبھی اکیلا نہ چھوڑے، لیکن یا اللہ مجھے آپ کے سوا کہیں خوشی سکون نہیں ملا۔ یا اللہ، آپ کے سوا میرا کسی نے دکھ نہیں سنا۔ یا اللہ، آپ کے سوا مجھے کسی نے نہیں سمجھا۔ یا اللہ، مجھے انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا جن کے لیے میں آپ کو ناراض کیا، پھر بھی آپ نے میرا ساتھ دیا۔ یا اللہ، اور پھر مجھے احساس ہوا ایک آپ ہی ہیں جو ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہو، ہر وقت ہماری باتیں سنتے ہو، شکایتیں سنتے ہو۔ بے شک آپ جیسا بہترین دوست کہیں نہیں ملے گا۔ یا اللہ، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ، آپ کے بنا کوئی میرا نہیں ہے۔ یا اللہ، لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں ہمیشہ رہنے کے وعدے کر کے، لیکن یا اللہ ایک آپ ہی ہر وعدے کے سچے ہیں۔ سب چھوڑ گئے، توڑ گئے، لیکن آپ نے نہ چھوڑا، آپ نے نہ توڑا۔ مجھے اب پتہ چلنے لگا ہے کہ اللہ ہمارا کیوں امتحان لیتا ہے۔ ہر ایک موڑ پر گر جانے سے پتہ چلنے لگا ہے اللہ ہماری آزمائش کیوں لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم کوئی نہ کوئی اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے، مگر وہ سنتا ہے اور اللہ اس سوال کا آپ کو جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ سے جو کچھ بھی ہم دعا میں مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ میں بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتی تھی اور بہت ساری شکایتیں کیا کرتی تھی۔ اللہ، آپ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا؟ اللہ، آپ کو دینا چاہیے تھا، آپ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں نا۔ اللہ، دعاؤں سے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے نا۔ اور بہت سے شکوے اور شکایت جو میں ہر دفعہ اللہ کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، کبھی بھی اس کے سامنے وہ نہیں کہا کرتی تھی جو اللہ مجھ سے سننا چاہتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اور میں نے ان دنوں کچھ نہیں سیکھا سوائے شکووں اور شکایتوں کے۔ ایک دن میں قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 60، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ میں نے وہ قصہ پورا پڑھا،
پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ دعاؤں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ کا نصیب بھی۔ انسان سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ انسان معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ انسان تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ مرہم لگاتا ہے۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ ہی کو مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں ایک اور نئے اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔